الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات
والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. یہ آیتیں 25ویں پارے کی سورہ جاثیہ کی آیت ہے اور رکوع نمبر 20 ہے. 25ویں پارے میں 20 رکوع ہے، یہ آخری رکوع ہے. زیادہ تر مضامین شروع سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کی چیزیں بیان کر کے بندوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ. پھر سورت کے ختم پر آج کے رکوع میں بھی جاثیہ جو نام رکھا گیا اس کا ذکر اس رکوع میں ہے، اور پھر اہل ایمان کے لیے کیا انعام ہے اور پھر نافرمان کے لیے کیا سزا ہے، اور مجرم کو سزا دینے کے لیے اللہ کے پاس فیصلہ کرنے کے واسطے ثبوت بھی چاہیے. حالانکہ اللہ کو ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، جسے چاہے سزا دے سکتے، گنہگار ہے دے سکتے، لیکن ویسے نہیں کرتے. اللہ ضابطے کے لحاظ سے کرتے کاروائی، اس کے بعد اس کا جرم ثابت ہونے کے بعد سزا دے. تو آیت کا ترجمہ بھیجے دیجیے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے. للہ کی بنے کیا؟ اللہ کے لیے. وَلِلَّهِ، اللہ کے لیے ہے. ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہ. اللہ نے 7 آسمان بنائے، سب کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. والارض، اور 7 زمین اللہ کے ہیں، اس میں بھی جتنی مخلوقات ہے سب پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے. وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے. ملک السماوات، آسمانوں کی بادشاہت. والارض، زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے. وہ ایسا زبردست بادشاہ ہے جو حی القیوم ہے. پھر آگے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور ایک دن قیامت قائم کرے گا. قیامت کا آنا یقینی ہوگی. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور ایک دن قیامت قائم ہوگی. لیکن اس دن کیا ہوگا؟ یومئذ، جس دن قیامت قائم ہوگی. یخسر المبطلون، جو یقین نہیں کرتے تھے، جھوٹا سمجھتے تھے، اس کو باطل سمجھتے تھے، وہ لوگ خسارے میں رہ گئے. خسارہ ہوگا، اس لیے یقین ہی نہیں ان کو قیامت کے بارے میں. آئیے پھر تھوڑا نقصہ کیجیے. اللہ وَتَرَىٰ، اے نبی تم دیکھیں گے. کُلَّ أُمَّةٍ، ہر جماعت کو. 1,24,000 نبی آئے، ہر نبی کی امت کو، جماعت کو. اس کے علاوہ ہر قسم کے جماعتیں بنائی جائیں گے. وہاں نیک لوگوں کی بھی کئی جماعتیں بنیں گی. امت محمدیہ کی جماعتیں، اس میں نماز پڑھنے والوں کی الگ جماعت، روزہ رکھنے والوں کی الگ جماعت، صدقہ دینے والوں کی الگ جماعت، خیرات کرنے والوں کی الگ جماعت، مصیبت زدہ کی مدد کرنے والوں کی الگ جماعت. ہر جماعتوں کو وہاں اٹھایا جائے گا. تو کیسے ہوں گے اللہ کے دربار میں؟ جاثیۃ، اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. مارے ادب کے، اللہ کے روح کی وجہ سے وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے. کل لوگ جیسے مجرم آدمی اپنے بادشاہ کو، اپنے مالک کو غلطی پر ندامت کرتے معافی چاہتے، جیسے گھٹنوں کے بل کھڑے ہوتا ہے تو معاف کر دو، معاف کر دو. تو آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل ہوگی. کل امت تدعی الی کتابہا، اور ہر جماعت کو اس دن بلایا جائے گا اس کے نام اعمال کے ساتھ. اللہ بلائے گا، ایسا نہیں بلکہ نام اعمال، کتاب اس کو کر دو. دوسری جگہ 15ویں پارے میں سورہ کہف میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، اس
اس میں بھی اللہ کہتے ہیں اقرأ کتابک، ہم تمہارے نام اعمال کو تمہارے گلے میں ڈال دیں گے۔ جب میدان حشر میں بندہ آئے گا تو تنہا نہیں آئے گا، نام اعمال اس کے گلے میں ہوگا۔ اس کو کہہ رہے ہیں اللہ میں ہر ایک کو بلاؤں گا تو نام اعمال کے ساتھ بلاؤں گا۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر ایک کو ہم بلائیں گے، نام اعمال کے ساتھ میں آئیں گے لوگ، الی کتابها، اس میں تو سب لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے ہمارے ساتھ دو فرشتے دو شروع سے پیدا کر دیے، ایک دائیں کھانے میں ہے اور ایک بائیں کھانے میں۔ ان کا کام ہی ہمارے اعمال کو لکھنا ہے، بندے کے اعمال۔ اچھا کرے تو سیدھی طرف کا فرشتہ لکھتا ہے، اور اگر برا کرے تو بائیں طرف کا فرشتہ لکھتا ہے، جس کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ لکھتے 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 عمر ختم ہونے تک کوئی بڑا دفتر بن جائے گا، بڑا دفتر۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، سورہ کہف کی آیت ہے کہ جب یہ نام اعمال اس کے سامنے کریں گے تو ایک صفحہ پڑھے گا، دوسرا صفحہ پڑھے گا، تیسرا صفحہ پڑھے گا، تو وہ کہے گا عجیب کتاب ہے یہ، اس میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے اور بڑے سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، نہ چھوٹی چیز چھوڑ گئی نہ بڑی چیز چھوٹی، الا احصاها، سب کے سب اس میں۔ اللہ جو ہے سزا دینے یا انعام دینے کے لیے دے سکتے تھے، اللہ علیم ہے، قدرت ہے، لیکن ضابطہ کیا ہے؟ مقدمہ چلا ہے۔ میدان حشر میں لائیں گے تو نام اعمال کے ساتھ لائیں گے، اسی کو گئے۔ کل امت تدعی الی کتابها، ہر امت کو بلایا جائے گا اس کی کتاب کے ساتھ۔ پھر اللہ آگے فرمایا الیوم تجزون، آج ہم ہر ایک کو بدلہ دیں گے، ما کنتم تعملون، جیسا تمہارا عمل ہے ویسا بدلہ دیں گے۔ اچھا عمل ہے تو اچھا بدلہ، اگر نہیں تو برا بدلہ۔ ھذا کتابنا، یہ جو نام اعمال کی کتاب ہے جس کو ہم تیار کرے ہیں، ینطق علیکم بالحق، یہ کتاب سچ سچ بات جو کچھ تم کرے وہ سنا دے گی، اس کو کسی سے دوسری دشمنی نہیں، جو بات حق ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ ھذا کتابنا، یہ اعمال والی جو کتاب ہماری ہے، ینطق، وہ بولے گی علیکم تم پر، بالحق، سچی سچی بات ہوگی۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، بے شک ہم جو کچھ اس میں ان کے اعمال کو لکھوائے ہیں وہ سب کے سب اس میں لکھے ہوئے موجود ہیں۔ نستنسخ مانے قلم کرانا، نوٹ کرانا، ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل کرتے تھے سب کے سب لکھے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا فیصلہ تم خود کرو، تمہاری زندگی کا پورا حساب اس میں، کیا کرنا تو فیصلہ کرو، کیا ہوگا انجام بتایا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، بس جو لوگ ایمان لائے اچھے عمل کرے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، ان کا رب ان کو اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے گا۔ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اپنی رحمت سے داخل کرے گا۔ بندے کے اعمال اللہ جیسا چاہے ویسا تو کوئی بھی نہیں کر سکتے کیا؟ اللہ جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے اندر سے ٹوٹے ٹوٹے سے کریں گے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے قبول کر لے، اپنی رحمت سے۔ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ، اللہ ان کو داخل کرے گا جنت میں، فی رحمتہ، اپنے فضل سے۔ ذالک ھو الفوز المبین، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جنہوں نے کفر کیا، ایمان نہیں لائے، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی، اللہ سب کے سامنے اس مجرموں کو جمع کر کے پوچھیں گے کیا تم لوگوں کے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی نہیں کی تھی؟ نہیں سنائی تھی۔ أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِی تُتْلَىٰ عَلَیکُم، تم پر
میری کتاب کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی؟ مجرم کہیں گے نہیں سنے، پھر کیوں عمل نہیں کرے؟ فرمایا فاستکبرتم، تو نے تکبر کیا۔ ان غریبوں کے ساتھ ہم کیا بیٹھیں گے؟ ان جو ہے بھوکے لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ ہم ان غلاموں کے ساتھ کیا بیٹھیں گے؟ حضور کی خدمت میں سرداران مکہ ہے، ایمان لاؤ بولے، اور ہماری مجلس میں بیٹھ کے دین کی بات سنو بولے، تو انہوں نے پہلا سوال کیا یہ غریبوں سے ہم کو ہٹائیے، ٹائمنگ الگ کرو، یہ غریب لوگ الگ، ہم نہیں آ سکتے، ہمارے لیے صرف اسپیشل ٹائم دو، صرف اس میں سردار آئیں گے، اچھے لوگ آئیں گے، اچھے جو ہے حالت میں رہنے والے آئیں گے۔ یہ تکبر کیوں؟ ہم پیسے والے، ہم سردار لوگ، ہم بڑے لوگ، ان غریبوں کے ساتھ کیوں بیٹھے؟ اللہ کے نبی نہیں، ہر ایمان و ہر شخص جنت میں جانا اور یہ خواہش تھی حضور کی، تو ان کی خواہش کو مان لیے، چلو ٹھیک ہے کلمہ تو پڑھ لو، مسلمان تو ہو جانے تو بعد کی بات دے دیں گے، بول کے غریب صحابہ وہ بنے جس میں حضرت بلال، حضرت عمار اور حضرت یاسر، ایسے غریب لوگ تھے جو حضور کی خدمت میں ہمیشہ رہتے تھے، بولے کہ دیکھو کل سے صبح میں تم لوگ نہیں آنا، تمہاری مجلس سے نہیں ہوگی۔ یہ بہت رنجیدہ ہوئے، اللہ کے رسول ہم سب کچھ قربان کر کے آ گئے، اپنا گاؤں، اپنا وطن، اپنے رشتے دار، اپنی بیوی بچے سب چھوڑ کے آپ کی خدمت میں آ گئے، اب آپ ہم کو ہٹاتے ہیں، لیکن ماننے کے سوا کیا چاہ رہا تھا؟ نبی کی بات ہٹ گئے، لیکن ان کا غم کرنا ہے، ان کا رنجیدہ ہونا اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اب جب مجلس جمی تو سرداروں نے مکہ آگے بیٹھے حضور کے پاس، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، سردار مکہ، اب یہ فخر کر رہے ہیں، دیکھو جی ہمیں کو ہٹا دیے، ان غریبوں کو، ان فقیروں کو ہٹا دیے، ہمارے لیے ہونی چاہیے یہ جگہ، یہ شہر رشید تو ہمارے لیے، یہ لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھیں گے جن کے بدن کے اوپر پورا کپڑا بھی نہیں، بیچارے وہ لوگ رنجیدہ ایک طرف کونے میں بیٹھے۔ اب یہ باندار اور سردار حضور کی خدمت میں ہے، اتنے میں ایک نابینا صحابی کو اللہ بھیجے، علاج نابینا صحابی، ان کا نام حدیث میں ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، یعنی ان سرداروں کی مجلس جم رہی اور سب غریب صحابہ ایک طرف کونے میں رو رہے، وہ عبداللہ ابن مکتوم نابینا ہے، وہ حضور کی خدمت میں آئے۔ اب یہاں ان کو دین کی بات بتانے کی حضور کوشش کرے، وہاں سے چیختے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، علمنی علمنی، اللہ کے رسول مجھے دین سکھائیے، میں دین سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کے اوپر بل آئے، قرآن میں پیشانی پر بل آئے، غصہ ہوتا تو بل دبا ہوتا نا، آدمی کا بل آ جاتا ہے، تو حضور کو غصہ آ گیا، ارے میں سردار مکہ کے ساتھ بیٹھا ہوں، یہ آدمی چیخ کے آلہ کہہ رہا کہ مجھے دین سکھائیے، مجھے دین سکھائیے۔ اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجے، آیتیں نازل کر دی ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، اے نبی تمہاری پیشانی کو بل آ گئے، جب ایک نابینا امتی آپ سے دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، جو ایمان میں داخل ہو گئے ان کو دین سکھانا افضل ہے، آپ ان کیوں بھی لگا کے بیٹھے گئے جن کے بارے میں کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوئی ایمان نہیں۔ جب آیت نازل ہو گئی تو حضور بولے کہ نہیں ہوئے، اب آؤ سب کو بٹھا دیں، ان سرداروں نے مکہ کو بولے جو بیٹھنا ہے ان کے ساتھ بیٹھو، نہیں تو اپنا راستہ صاف کرو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو اس وقت کیوں کریں گے لوگ قرآنی آیتوں کا انکار؟ اللہ کہتے ہیں فاستکبرتم، تم تکبر کیے، ہم نہیں بچ سکتے ان کے ساتھ، وکنتم قوما مجرمین، اور اللہ کہتے ہیں تم بڑے مجرم لوگ، تمہارے سامنے حق آیا، قرآن آیا، نبی آئے، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، تم بڑے مجرم ہو۔
وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب ان سے کہا جائے گا اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت کا آنا یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، لا ریب مانے شک نہیں، ذالک الکتاب لا ریب پڑھ دینا تو یہاں بھی ہے وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں۔ اے مشرکین مکہ قلتم ما ندری ما الساعة، اور تم کہتے ہو ہم کو قیامت کچھ بھی نہیں معلوم، نہیں جانتے ہم کیا قیامت، یعنی ان کو بھروسے نہیں ہے قیامت آئے گی، حساب کتاب دینا ہے، کوئی ان کو بھروسہ نہیں۔ کیا بولے ان نظن الا ظنا، ایک ہمارے دل کے اندر ایسا وہم آتا تھا، گمان آتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ نبی بولنے کی وجہ سے ایک وہم ہمارے دل میں آیا، وما نحن مستيقنين، اور ہم یقین تو نہیں کرتے، شک میں پڑے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے سامنے وہ قیامت کا دن پیش کیے جائیں گے تو ان کا یہ سارا نشہ ختم ہو جائے گا۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اللہ ان کو بدلہ دے گا برائی کا جو وہ لوگ عمل کریں گے۔ بدلہ مانے بدلہ دیا جائے گا ان لوگوں کو سیئات برائی کا، معمولی جو کچھ وہ برا عمل کرے، وحاق بہم، اور وہ عذاب کو گھیر لے گا، ما کانوا بہ یستہزئون، جن جن چیزوں کا یہ لوگ مذاق اڑاتے تھے ان تمام دین کے مذاق اڑانے کے بدلے میں ان کو گھیر لیں گے اللہ کے عذاب کو، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اور قیامت کا دن کیا ہوگا؟ اللہ کہیں گے وقیل، اور کہا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تم کو بھلا دیں گے، آج ہم تم کو بھلا دیں گے، کما نسیتم، جیسے تم لوگوں نے بھلایا تھا دنیا میں، تم لوگوں نے بھلایا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ کس بات کو بھلائیں؟ لقاء یومکم ھذا، کہ آج قیامت کے دن جو ملاقات کا دن ہے تو بھلا مانیں گے ہماری بات، جیسے تم دنیا میں ہم کو بھلا دیے، قیامت پر تمہارا یقین نہیں تھا، اللہ کہتے ہیں آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ اللہ جواب دیں گے، پھر کہیں گے وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، دوزخ، مأوا مانے پناہ، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ جب اللہ تم کو اس عذاب میں ڈالیں گے تو کوئی تمہیں بچائے گا نہیں۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ جو تم کو سزا دی جا رہی ہے کس وجہ سے؟ اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کو مذاق بنائے، اتخذتم یعنی بنانا، آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، قانون کو، شریعت کو، حضور مانے مذاق، تم نے اللہ کی شریعت اور آیات کو مذاق بنا لیا، اس کی وجہ سے تم کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، اور تم دنیا کی زندگی کو دھوکے میں پڑ گئے، دنیا کی زندگی میں کیا پڑ گئے؟ دھوکے میں، یہاں کا چمک دمک، یہاں کا پیسہ، یہاں کے ڈالر، اور یہاں کے روپیے، یہاں کے گاڑیاں، اس کی وجہ سے تم دھوکے میں آ گئے، آخرت کو بھلا دیے، اللہ کی ملاقات کو بھلا دیے، اس دنیا کے دھوکے میں پڑ گئے۔ اللہ کے نبی نے دنیا کو دیکھا، اللہ کے نبی نے دنیا کو دیکھا تو اس کے دونوں ہاتھ اندر چھپا کے ہاتھ نہیں بتا رہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہاتھ کیا لگاؤ؟ بولے تو دونوں ہاتھ جب باہر نکالے تو خون لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے؟ خون لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا دنیا مہارا، تمہارے یہ ہاتھوں کو خون کیسا ہے؟ کون ہے؟ بولے وہ میرے بیٹے ہیں جو مجھے چاہنے کے لیے میرے قریب آئے، دنیا کو لینے کے لیے جو میرے قریب آئے تو میں اس کو دبا کے اس کا خون چوس لیا، جس کی وجہ سے خون آپ کو لگا۔ دنیا تو آنے والی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے،
اسی لیے جگہ جگہ فرمایا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے، کسی کو ملی نہیں اور مل سکتی بھی نہیں، اور خاص طور پر نیک لوگوں کو نہیں ملتی۔ تکلیف آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانی آئیں گی، یہ نشانی ہے آدمی دین حق پر ہونے کی۔ ایک صحابی آئے حضور کے پاس، پوچھا یا رسول اللہ میں نیک بن جاؤں اور اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کا دل میں لگا ہوں، تو حضور بولے کیا حضور سوچ کے اٹھو، یا رسول اللہ میری خواہش ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب یہ بات ہے تو تم مصیبتوں کے لیے تیار ہو جاؤ، آئے گی مصیبت۔ اس کا مثال دی، جیسے اونچی جگہ سے پانی ڈالے تو نیچے جیسا تیزی سے آتا ہے، ویسا ہی نیک لوگوں کے اوپر آفتیں ایسی تیزی سے، ایک گھٹا ایک ختم ہوئی دوسری آئی، دوسری ختم تیسری آئی، کوئی نہ کوئی، یا تو اس کی جان پہ، یا تو اس کے مال پہ، یا اس کے اولاد پہ، یا اس کے کنبے پہ، اس کے دین پہ کچھ نہ کچھ آفت آتے رہیں گی۔ علامت اس بات کی ہے کہ آدمی سوچنا کوئی پریشانی آ گئی، میں حق پہ ہوں یا نہیں، حق پہ ہے پھر بھی آ رہے تو سمجھنا کہ اللہ کی طرف سے کچھ ترقی کے درجات ملنے والے ہیں، ورنہ دنیا دھوکہ ہے۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے نے تم کو، دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈالا اور شریعت کو دھوکے مدار بنایا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا، آج قیامت کا دن جس کو تم جھٹلا رہے تھے وہ دن میں آ گئے۔ لا یخرجون منہا، یہاں اس عذاب سے تم کو نکال بھی نہیں سکتا، لا یخرجون، نکال نہیں سکتا، ولا هم یستعتبون، اور تم اس جگہ سے ہٹائے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی چھڑا سکتے؟ کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اس واسطے اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لاؤ، اللہ کی قدرت پر یقین کرو، یہ دنیا کے پیچھے مت پڑو، یہ دنیا تو دھوکہ ہے۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ کیا ہے؟ دنیا کا دھوکے سے بچنا اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری پر چلنا۔ اللہ کون ہے؟ پھر آخر آیت میں فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، ہر طرح کی خوبیاں اور حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے۔ رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، اور پورے عالم کا رب ہے۔ آسمان و زمین ہی نہیں بلکہ آسمانوں کا بھی رب، زمین کا بھی رب، اور پورے عالم کا رب۔ پورے عالم میں انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، جمادات ہے، نباتات ہے، حیوانات ہے، تمام کے تمام عالم ہیں۔ اللہ کہتے ہیں پورے عالم کا رب بس ایک ہی بادشاہ ہے، وہ اللہ ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ساری بڑائی ہے۔ کبریا والے بڑائی، اللہ اکبر سے کبریا، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، آسمانوں میں اور زمین میں۔ آسمانوں میں ہزاروں اللہ کے مخلوق اس کی بڑائی بیان کر رہے، زمین میں ہزاروں مخلوق اس کی بڑائی بیان کر رہے۔ ساری بڑائی، ساری خوبیاں اسی کے لیے ہے۔ وہ هو العزیز الحکیم، وہی اللہ غلبے والا ہے اور وہی اللہ حکمت والا ہے۔ اس کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتے اور اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان اور قیامت پر ایمان، ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو پڑھے پر اس صورت میں پورا ہے۔ آمنت باللہ کما هو من اسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع سبیل۔
اسلامی تاریخ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1114 میں قصبہ پلت ضلع مظفر نگر میں ہوئی۔ اب اس وقت ایک بزرگ ہندوستان کے مولانا کلیم اللہ صدیقی صاحب جیل میں ہیں، آپ حضرت واقف ہوں گے۔ اللہ کا امید بندہ ہے کہ سرزمین ہند پر ابدالوں میں سے نیک بندوں میں سے ان کا شمار، جن کے ہاتھ پر ہزاروں کفر میں رہنے والے لوگ ایمان میں داخل ہوئے، لیکن موجودہ حکومت نے ان پر الزام لگایا کہ زبردستی ان کو یہ لوگ جو ہے غیر مسلموں کو مسلمان بنا رہے، کیس کریں، کئی دن جیل میں رکھے، ضمانت بھی دیا ہے، پھر مقدمہ چلتا رہا اور گزشتہ ہفتے پھر فیصلہ آیا کہ مجرم ہیں، ثبوت میں ثابت ہو گیا اور ان کو اور ایک ساتھی کو عمر بھر کی جو ہے سزا دی گئی، اور بقیہ اور 13 لوگ ہیں ان کو 10 سال کی سزا دی گئی۔ ان کی پیدائش کا جو مقام ہے پلت ہے، پلت۔ تو یہ جو حضرت شاہ ولی اللہ بزرگوں کی بستی ہے، اکثر اولیاء اللہ پیدا ہوئے وہاں، تو یہ بزرگ بھی ہیں قصبہ پلت ضلع مظفر نگر میں رہنا۔ تو یہ لفظ دیکھ کے میرے کو بزرگ یاد ہے، یو پی میں؟ ہاں یو پی میں پلت ضلع مظفر نگر میں۔ آپ نے 5 سال کی عمر میں تعلیم شروع کی، 15 سال کی عمر تک حفظ قرآن کے ساتھ تمام درسی و دینی علوم حاصل کر لی۔ اس کے بعد اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سے بیعت ہوئے اور 17 سال کی عمر میں خلافت بھی مل گئی۔ پھر 20 سال کی عمر تک اپنے والد مرحوم شاہ عبد الرحیم صاحب کی مسند درس اور بیعت و ارشاد سے خلق خدا کو نفع پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، آپ کے جسم سے خوشبو۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کوئی عنبر، کوئی مشک اور کوئی خوشبودار چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی مہک سے زیادہ خوشبودار ہرگز نہیں سونگھی۔ آپ کے جسم مبارک سے آتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو تمام دن اس شخص کو مصافحے کی خوشبو آتی رہتی، اور جب کبھی آپ کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ خوشبو کے سبب دوسرے لڑکوں میں پہچانا جاتا۔ اللہ ایک فرض کے بارے میں امانت کا واپس کرنا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ فائدہ، اگر کسی نے کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک سنت کے بارے میں 4 چیزوں سے بچنے کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من هؤلاء الاربع۔ اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والے نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ یہ دعا حضور مانگتے تھے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ثواب کی نیت سے اذان دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی دی جاتی ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اولاد کا قتل گناہ کبیرہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ خلاصہ، روزی کا ذمہ اللہ تعالیٰ پر ہے، لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا، جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے، یہ بہت ہی بڑا گناہ اور حرام ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قتل اولاد۔ دنیا کے بارے میں
دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اپنے آگے آنے والے ایک بھاری دن کو بھلا بیٹھے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ایمان والوں کا جہنم سے نکلنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کو جو دوزخ پر مقرر ہوں گے حکم دے گا کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی موقع پر جو بندہ مجھ سے ڈرا ہو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے۔ طب نبوی سے علاج، چوتھے پن کا علاج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمیمن کی قسم میں سے ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ خمیمن کوئی درخت ہو جائے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اجوا جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 3 یا 5 یا 7 کھمبیاں لی، بولے تو کھجور کی، اور پانی نچوڑ کر ایک چندی باندھی کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ کوئی چیز ہے یہ 3 یا 5 بیج لینا اور اس کا نکال کے پانی آنکھ کے اندر ڈالنا، ایک چندی باندھی کی آنکھ میں ڈالا تو وہ اچھی ہو گئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برے ساتھی کے پاس بیٹھنے سے تنہائی بہتر ہے اور اچھے ساتھی کے پاس بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے۔ نیک بات زبان سے نکالنا خاموشی سے بہتر ہے اور خاموش رہنا بری بات زبان سے نکالنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو الحمدللہ رب العالمین، اللہم لک الحمد، اللہم صلی علی محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔